حضرات گرامی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو جی؟ اللہ سے ڈرو۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک آمنو ایمان اور دوسرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ آمنو میں ایمان آ گیا جی، آمنو میں ایمان آ گیا کہ اے ایمان والو۔ پتہ چلا یہاں جو خطاب ہو رہا ہے وہ مومنوں سے ہو رہا ہے، یعنی ان کا آلریڈی ایمان اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ بات ہو رہی ہے مومنوں سے، یعنی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ان کے پاس پہلے ایمان موجود ہے، ان کے پاس، اسی لیے تو ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ کافروں کو خطاب نہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے ان کو خطاب ہے۔ ورنہ اللہ فرماتا یا ایھا الناس تو اس میں کافر بھی آ جاتے، مسلمان بھی آتے، لیکن اللہ پاک نے خاص کیا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہاں اس کلام میں ایمان کی تکمیل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو جی؟ اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا کیا ہے؟ کانپنا ہے بس کہ اللہ سے کانپتے رہو ہر وقت۔ ڈرنا یہ نہیں ہے شریعت میں، شریعت میں ڈرنا یہ ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اسے کرنے لگو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یعنی نماز آ گئی اس میں، اتقوا اللہ میں کیا چیز آ گئی؟ نماز آ گئی کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اتقوا اللہ میں وہ عمل آ گئے جو کار خیر ہیں اور کار شر ہیں۔ خیر والے امور سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کو کرو، اچھے کاموں کو، اور برے کاموں سے حکم ارشاد فرمایا کہ تم رک جاؤ۔ تو یہ چیزیں اتقوا اللہ میں آ گئی، جتنے بھی عمل تھے وہ اتقوا اللہ میں آ گئے۔ تم اللہ سے ڈرو، کیا مطلب ہے؟ تم عمل کرو، تم برے کاموں سے بچو اور تم اچھے کام کرنے لگو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پھر آپ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان میں انسان کا عقیدہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے میں عمل آ گیا کہ جتنے بھی عمل ہیں وہ کرو۔ دراصل ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان فرما دی۔ آج لوگوں کو پریشانی ہے، 73-72 فرقے ہیں، تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ آپ قرآن کے پیچھے چلیں، آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ دے گا۔ آپ رسول پاک کا فرمان پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا ذہن کھول دے گا۔ اگر آپ کا عقل و دماغ ٹھیک ہے، آپ اگر مثبت سوچ رکھ کے پڑھتے ہیں اور رسول پاک کی محبت کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک سیدھے راہ پہ اور صراط مستقیم پہ آپ کو چلا دے گا۔ یہ رب کا نظام ہے، جو اس سے ہدایت واقعی لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیاروں سے محبت رکھ کے پڑھتا ہے تو اللہ اسے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اس مقام پہ فرمایا تم نے ایمان لانا، اے ایمان والو، چونکہ ایمان ہے تمہارے پاس اسی لیے تمہیں خطاب کیا گیا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا اتقوا اللہ، تم عمل کرو۔ اتقوا اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرو، خوف خدا ہو تمہارے اندر، تم نیکیاں کرو، جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اس چیز سے رک جاؤ۔ تو دو چیزیں ذکر ہو گئی، ایمان اور عمل۔ کیا چیزیں بیان ہو گئی جی؟ بولیے نا۔ ایمان بیان ہو گیا اور آگے کیا ہے جی؟ عمل اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اب تیسری چیز اللہ پاک نے آگے قرآن میں ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے عام بندے کا کلام ہوتا تو بات اور ہوتی، کسی محدث کی یا کسی راوی کا یہ اپنا کلام ہوتا تو بات اور ہوتی، لیکن یہ جو کلام ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس میں شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے دو چیزیں ہو گئی، عمل کا خیال کرو اتقوا اللہ میں، اور آمنو میں ایمان، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں اتقوا اللہ جو خدا سے ڈرنے والے، تم خدا سے ڈرو، مزید اس میں بہتری لاؤ اپنے عمل میں۔ یا اللہ تو نے ایمان بھی ذکر کر دیا، عمل بھی ذکر کر دی، ہمارے نزدیک تو بس یہی ہے کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، بس باقی چھوڑ دو۔ اور یہی آج کل توحید بیان کی جاتی، یہی آج کل توحید یہی ہے کہ تم ایمان لاؤ، چھڈو کوئی کتھے بھی ہے، سارا نو چھڑ دیو۔ ہم بھی کہتے ہیں سارا نو چھڑ دیو، ایک حضور پاک دا دامن پکڑ لو، اللہ پاک ساری دنیا نو تواڈے قدماں وچ لیا کے رکھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن چھڈن وچ یہ نہیں کہ حضور نو بھی چھڑ دے، نہ حضور نو چھڈا تے پھر تے بچنا ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اور متقی ہو جاؤ۔ توحید اس اینگل سے بیان کی جاتی ہے کہ صرف توحید ہے ہی اللہ کے ذکر کا نام توحید ہے، حالانکہ یہ غلط پٹڑی پہ چڑھایا گیا قوم کو، اور یہ 1400 سالہ توحید نہیں ہے کہ اللہ مجھا نو کٹے دیندا ہے تے اللہ گاواں نو وچھے دیندا ہے تے اللہ ماما نو پتر دیندا ہے۔ مولوی نے سارا زور اے سارا مسئلہ 13ویں تے 14ویں صدی وچ ہویا ہے، 1200 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کسی محدث نے اللہ کی تعریف کی ہے یا اللہ کی حمد بیان کی ہے تو اس نے یہ ساتھ ضرور لکھا ہے، اللہ وہ ہے جس نے گناہگار امت کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ توحید تھی، یہ توحید تھی صحابہ کی، وہ شان رسالت اور مقام رسالت سے محبت کو ہی توحید سمجھتے تھے، وہ در مصطفیٰ کو ہی توحید سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا یہاں آنے سے بندے کو رب ملتا ہے، اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے اس یقین سے کہ انہوں نے فرمایا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اپنے اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ صحابہ کا نظریہ تھا، اور صحابہ آ کر بیٹھتے تھے، توحید لینے آتے تھے حضور کے در سے۔ کس کے در سے؟ حضور کے در سے توحید ملتی تھی، اسی لیے تو ہر صحابی جنتی بن گیا، کیونکہ اس نے آ کر توحید کو جو پیا ہے کسی اور جام میں نہیں پیا، رسالت کے جام میں توحید کو پینے والا اللہ کا فقیر بن جاتا۔ وہ جام، وہ پیالہ، وہ شریعت والا پیالہ اگر رسالت والا ہو اور اس میں توحید پی جائے تو پھر بندہ اللہ کا درویش اور اللہ کا فقیر بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے غلاموں، اللہ تیسرے مقام پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا تم تلاش کرو، الیہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، وسیلہ تم اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو، تم اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ یا اللہ عمل تو ہو گئے، نماز وسیلہ ہے، یا اللہ زکوٰۃ وسیلہ ہے، یہ کام کریں، فرمایا اس میں شک نہیں یہ چیزیں وسیلہ ہیں، پر یہ دیکھو جب بھی آپ کوئی عمل کریں گے تو وہ مصطفیٰ کی ادا ہی شمار ہوگا۔ آپ نماز کا وسیلہ بنا رہے ہیں تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ وہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ ادائیگی مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں تو وہ پیاروں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم وسیلہ تلاش کرو۔ یا اللہ وسیلہ کسے تلاش کریں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر ہم عرض کریں یا اللہ وسیلہ کسے ہم نے تلاش کرنا ہے، فرمایا اگر تم یہ چیزیں لے کر آگے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہو سکتا ہے میں تمہارا یہ وسیلہ قبول نہ کروں، تمہاری نماز اس قابل نہیں ہے کہ ہماری پاک بارگاہ میں پہنچے، لیکن ہاں اگر تم میرے کسی ایسے محبوب کا وسیلہ ڈالو کہ جس کے وسیلے کو میں رد نہ کروں تو یقیناً وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک کا وابتغوا الیہ الوسیلہ پر عمل کرتے ہوئے حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور انسان کی مراد کو بھی پورا فرما دیا جاتا ہے۔ آج وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ نماز میں جو کہتے ہیں یا نماز کے بعد
یا اللہ حضور کے وسیلے سے ہماری نمازوں کو قبول فرما، حضور کے واسطے اور وسیلے سے اس چیز کو یہ اتنا مشہور کیا گیا، اتنا مشہور کیا گیا اس چیز کو کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہنا، اور بے شمار مولویوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں چونکہ بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہم اگر اس طرح دعا کروائیں گے یا اللہ حسنین کریمین دے وسیلے نال دعا قبول فرما، تو شاید یہ کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا فیصلہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کا لفظ کسی مولوی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یا اللہ ہم نے چھت پہ چڑھنا ہو تو ہمیں کوئی وسیلے کی تلاش ہوتی ہے، ہم کسی سیڑھی کے ذریعے چھت پہ چڑھتے ہیں، ہم نے کسی بلندی پہ جانا ہو تو بلندی پہ پہنچنے کے لیے فضا میں جانا ہو تو جہاز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے کہیں اوپر پہنچنا ہو تو سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے میں وسیلے کا منکر ہوں، اسے کہا جائے گا اوپر چڑھے گا تو پھر بھی وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ ہاں اوپر سے کوئی نیچے آئے تو بغیر وسیلے کے آ سکتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے بغیر وسیلے کے وہ اوپر سے نیچے جہنم میں تو گر سکتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر نیچے سے اوپر رب تک پہنچنا ہے اور گناہگار بندہ رب کی پاکی کے مقام تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو خود ممکن نہیں ہے۔ اگر در مصطفیٰ پہ پہنچے گا، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا تو جو فیض حضور کو نصیب ہوگا وہی اللہ کے پیارے امتی، اللہ کے محبوب کے پیارے امتی کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن نے دیا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ بات بڑی سننے میں آتی ہے، نہیں جی یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھو حدیث کا مقام بعد میں، پہلے قرآن کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف پہنچنے کے لیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر اللہ قرآن میں وسیلے کا لفظ نہ بیان کرتا تو کبھی بھی ہم بیان نہ کرتے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت نام ہی قرآن پر عمل کرنے والے اور حدیث پر عمل کرنے والوں کا نام ہی اہل سنت و جماعت۔ اسی کو ایڈے کمڑے یا بدھو نہیں کہ اسی بس سنیاں سنائیاں تے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اسا درویش ضرور ہیں، سیدھے سادے ضرور ہیں، پر اسی سیدھے سادے ضرور دے عشق وچ ہیں۔ نہ قطرہ دیکھا نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے۔ ہم جہاں تیری جھلک دیکھتے ہیں وہی ڈوب گئے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قطرہ ہے یا دریا ہے، بس ہم جہاں تیری جھلک دیکھتے ہیں وہی ہمیں ڈوبا ہوا آپ نظر آئے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لیکن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وسیلہ کر کے دعا مانگی ہے، اور وسیلہ ڈال کے دعا کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی کی امی جان کا وصال ہوا۔ مستدرک للحاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، امام منذری نے، تقریباً 20 حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے، حتیٰ کہ بے شمار محدثین نے تو یہاں تک لکھ دیا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی امی جان کا وصال ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی امی جان بچپن میں فوت ہو گئی تھی، پردہ فرما گئی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ ماؤں کی طرح نبی علیہ السلام کی پرورش کی تھی، کہو نا سبحان اللہ۔ مولا علی کی امی جان کا وصال ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کھودی جائے۔ نبی علیہ السلام نے خود اوپر کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ بنت اسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان کی خود رسول پاک نے قبر تیار کروائی، اور پھر قبر میں تشریف لے گئے، اور پھر سرکار اس قبر میں لیٹ گئے، اور پھر قبر میں لیٹ کر رسول اللہ نے اپنا دایاں اور پھر بایاں پہلو قبر کی دیواروں کے ساتھ رگڑا، اور
اور پھر رسول پاک نے اپنی چادر کو اتارا اور پھر چادر کو حضرت فاطمہ بنت اسد کو لپیٹا اس چادر میں اور پھر قبر میں رکھ کر اللہ کے حوالے کیا، پھر قبر مبارک کو بند کیا۔ جب قبر بند ہو گئی، مستدرک للحاکم نے وہی حدیثیں ذکر کی ہیں انہی شرطوں پر جن شرطوں پر امام بخاری اور امام مسلم نے حدیثوں کو لیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں لکھا، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر دعا کی قبر پر کھڑے ہو کر اور کہنے لگے اللہم اغفر لی امی، یا اللہ میری ماں کی بخشش فرما۔ اور آگے جو جملے تھے کمال جملے تھے، بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ اپنے سونے حبیب دے واسطے نال میں دعا کرنا وا، اپنا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرنا وا، میرا وسیلہ تو رد نہیں کرتا، میں اپنے وسیلے نال دعا کرنا، یا اللہ میری امی جان دی بخشش فرما۔ اور والانبیاء الذین من قبلی، میرے تو پہلے حضرت آدم تے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے نے، یا اللہ تینوں نہ پاک نبیاں دا واسطہ تے وسیلہ پا کے دعا کرنا وا، یا اللہ میری ماں دی بخشش اور مغفرت فرما۔ حضرت یوسف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود دعا کی ہے اور پھر دعا میں اپنا وسیلہ ڈالا بحق نبی کا، اور پھر آگے فرمایا والانبیاء الذین من قبلی، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ میری ماں کی بخشش فرما۔ ہاں کوئی یہ سچا تے کھرا جیا سودا ہے، دل پوے تے لے لو، نہیں تو گاہک بڑے نے سودا لین والے۔ ہاں ہے حقیقت، ہے حقیقت۔ نبی علیہ السلام نے خود تربیت کی۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم اور دیگر محدثین نے، بے شمار امام جلال الدین سیوطی جیسے عظیم لوگوں نے، جن کو رسول پاک کی 72 یا 75 مرتبہ جاگتی حالت میں زیارت ہوئی۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے، 900 سال پہلے والا محدث لکھ رہا ہے اور یہ بات حدیث پاک نقل کر رہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ حدیث روایت کرتے ہیں، میں نے آج صرف حدیثیں بیان کر رہی ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرماتے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان اور مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جلیل القدر صحابہ عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ فرماتے اسی حالت میں ایک صحابی آئے جو نبینا ہو چکے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے دیہات والا۔ رسول پاک کی بارگاہ اور رسول پاک کی کچہری اور مجلس مبارکہ میں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور صحابی رسول کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ دے پے ہو میں آکھاں تو نبی نہ ہو گیا، کہو نا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آنکھوں سے نبی نہ ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ہن جڑے جملے صحابی نے عرض کیتے نے نا کمال، کیونکہ صحابی تو وڈا توحید ہے، توحید پہ عمل کرن والا ماں نے جمع ہی کوئی نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تے تواڈے کولوں اکھی لین آیا ہاں، میں تے تواڈے کولوں آکھو نا یار، چلو اردو وچ کہہ لینا میں تو آپ کی بارگاہ سے آنکھیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آپشن ہے، پہلا یہ ہے آنکھیں نہ لو صبر کرو، آنکھوں کے بدلے تمہیں جنت نہ دے دوں، آنکھوں کے بدلے تمہیں جنت نہ دے دوں، یا پھر اگر نہیں صبر کر سکتے تو پھر اگر چاہو تو تمہیں دونوں آنکھیں ابھی دے دیتا ہوں۔ صحابی کو چاہیے تھا مسجد حرام میں چلے جاتے، کعبہ کوئی دور تو نہیں تھا، اللہ کے گھر میں چلے جاتے، کعبے کا جو ہے وہ پتھر کیونکہ غلاف تو تھا نہیں، کعبے کے پتھر پکڑ کے رو کے کہتے اے دو جہانوں کے مالک، اے شافی مجھے شفا دے، اللہم اشفی، اے ساری کائنات کو شفائیں بانٹنے والے میں نبی نہ ہو گیا ہوں مجھے آنکھیں دے۔ مگر صحابی رسول نے سمجھایا وہاں جا کر اگر مانگنا ہے تو وہاں سے جو ملنا ہے در مصطفیٰ سے وہی خیرات ملتی ہے جو کعبے جا کر ملتی ہے۔
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں جا کے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ نبینا صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اکھاں چاہی دیا نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آکھی تے تینوں جنت دے دے یہ جنت دے بدل اس تے اکھاں دے بدلے۔ اگو صحابی بھی بڑا سیانا صحابی سی، صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ جنت تے تواڈی برکت نال لب بھی جانی ہے، مینوں تے دوویں دا اکھاں عطا فرما۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام، مل کے پڑھ لو ذرا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ یا رسول اللہ اکھاں دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اینج نہیں دینی ہے تینوں اکھاں، تینوں اینج کر ایک دعا نہ سکھا دیاں، ایک دعا سکھا دینا وا، تو بھی عمل کر لے، قیامت تک جتنی بھی امت آوے گی ان دے واسطے بھی سبق بن جائے گا کہ دعا کیویں کرنی چاہیے۔ فرمایا میں تینوں دعا سکھا دینا وا، فارمولہ تانوں ہی دے دینا صحابہ۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر میں چلے جاؤ، جا کر وضو کرنا اور 2 نفل پڑھنا، اور پھر نفل پڑھ کے دعا انج کری جویں میں سکھا رہا وا، جا کے دعا کری یا اللہ یا اللہ یا اللہ سونے محمد دے واسطے نال مینوں 2 اکھاں عطا فرما۔ فرمایا یہ دعا کرنا۔ وہ صحابی گئے گھر میں، فرمایا پھر وہاں جا کر مجھے پکارنا۔ یہ صحابی رسول کو رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں حوالہ چاہیے ہوئے تو ایک نہیں، اللہ دے فضل نہ درجنوں میں حوالے دیاں گا۔ 500 تفسیریں ایسی ہیں جن میں حوالے موجود ہیں، اور اس حدیث پاک کو صرف ہماروں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی صحیح کہا ہے جو وسیلے کے منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ حدیث تو مقبول ہے، اس حدیث پر تو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ جیسے محدثوں نے، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے کہا یہ حدیث مقبول ہے، قبول کر لینی چاہیے۔ کون سی حدیث؟ وہ صحابی رسول گئے گھر میں اور وہاں 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کی ان لفظوں کے ساتھ اللہم انی اسألک بحق نبیک نبی الرحمہ، اور پھر کہا یا محمد آہو یا محمد آہو۔ رسول پاک کوڑو نہیں نے اپنے گھر میں حضور نو پکارا۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہی صحابی جو ایک لاٹھی کے سہارے کے ساتھ گیا تھا، جب رسول پاک کے وسیلے اور حضور کے واسطے سے دعا کی، جب واپس آیا تو 2 آنکھیں روشن ہو چکی ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان عطا۔ اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ تھوڑی ہیں جی اگر بندہ
تعصب دی اینک اتار کے نہ تھوڑا جہا سوچے کہ اللہ پاک فرماندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا پیو نبینا ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام میرے غم وچ رو رو کے 40 سال ہو گئے نے رو رہا میرا ابا، اکھاں سفید ہو گئی نے، ہن انج نہ کرو کہ دعا کرو اللہ میرے پیو نو بینائی عطا فرمائے، حالانکہ توحید کو جاننے والا نبیوں سے بڑا کون ہوتا ہے؟ حضرت یوسف دعا کر دے یا اللہ میرے پیو نو اکھاں عطا فرما، دعا کرنی چاہیے، ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، رب بھی بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے، مگر یاد کرو رب کا طریقہ یہ ہے رب تعالیٰ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اگر لفظ کن کہتا تو حضرت آدم بن جاتے کہ نہ بن دے، زمین تے آسمان نہیں بن گئے رب دے کن کہنا، مگر جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا ہے تو چہرہ مبارک اپنے ہاتھوں سے بنایا، 40 روز تک گارا گویا گیا حضرت آدم دا، پھر ان دے اوتے 39 دن تک رب نے غماں دے پانی دی بارش کی تھی، پھر ایک دن خوشی دے پانی دی بارش کی تھی، اس واسطے انسان دی فطرت اکثر غمگین رہندا ہے، تھوڑا خوش رہندا ہے، اے انسان دی فطرت میں شامل ہے۔ رب کہتا اے آدم کن، اے آدم بن جا، مگر رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو اس گردن سے نیچے نیچے میرے آدم کا مجسمہ تم تیار کرو، اور اس گردن سے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے رب نے حضرت آدم کا چہرہ مبارک بنایا۔ رب کہتا تو کن کہہ کے بن جاتا، مگر رب نے فرمایا میں بھی وسیلے نو پسند کرنا وا، مٹی لے آؤ پھر گارا گوو پھر آدم نو بناؤ تاکہ ابن آدم نو سمجھ آ جاوے ہر کام ڈریک نہ کرنا، رب بھی جدو کرے تو انو پیدا کرنا ہوئے میاں بیوی نو ملاندا ہے، پھر 9 مہینے دا پروسیس ہوندا ہے، پھر تساں بن دے ہو۔ رب چاہندا تے کن کہہ کے تو تے میں بن جاندے، مگر رب وسیلے نو پسند کردا ہے۔ رب چاہندا وے اگر خود تسی وزیر تک پہنچنا ہوئے وسیلہ لبنا، جے رب تک پہنچنا ہوئے محمد دا وسیلہ ڈالنا، رب تک تمہاری بتاں والی آیتاں قرآن وچ بتاں نو کہا گیا کہ انہاں نو وسیلہ نہ بناؤ، بتاں نو جڑیاں بتاں والی آیتاں سن انہاں نے نبیاں تے فٹ کیتیاں، اور انہاں نے کہا بتاں نو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، او غیر اللہ نے تو پھر نعوذ باللہ نبی بھی غیر اللہ نے، لہذا غیر اللہ کا وسیلہ ڈالنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ او یہ نہیں ہے کہ بھی عقل رکھ دو نا کھوپڑی ہے چکل ہے، نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بولو نا، نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ انسان دا عمل ہے نا، انسان دا عمل ہے، نماز کیا غیر اللہ ہے؟ اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے، روزہ رب نہیں ہے، زکوٰۃ رب نہیں ہے۔ اگر مولوی نماز نو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ نماز جدیاں ادامہ دا نام ہے محمد مصطفیٰ نو پھر وسیلہ کیوں نہیں بنا رہے؟ حالانکہ قرآن کا پہلا پارہ ہے، پہلا پارہ یہودی حضور دے وسیلے نہ رب کہندا ہے او یہودیوں اس محمد نو کیوں نہیں مندے جدا نا لے کے وسیلہ منگدے سی تے میں تانوں فتح دیندا سا، ہن محمد آ گئے ہن کیوں نے وسیلہ انہاں دا مندے؟ کہو نا سبحان اللہ، گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں ایک وج جاوے تے 1 بجے تو بعد جڑا سبحان اللہ آکھی دا نہ آکھو، گج کے ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف دعا مانگ سکتے تھے یا اللہ اپنے وسیلے، یا اللہ کرم فرما میرے پیو نو اکھاں دے۔ حضرت یعقوب دعا کر دے یا اللہ یوسف نو بھی ملا تے مینوں اکھاں بھی دے، مگر حضرت یوسف نے یہ نہیں عمل کیا۔ حضرت یوسف قرآن کا حکم ہے، فرمایا اکھاں چاہی دیا نے، میرے پیو نبینا ہو گئے نے، فرمایا ٹھہرو ذرا لنگر لے کے جاؤ، لنگر یوسفی لے کے جاؤ، فرمایا اذهبوا بقمیصی، ٹھہرو ذرا، قمیض لائی حضرت یوسف نے، ولیٹ کے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ اللہ دے نبی دی قمیض اور جا کے اللہ دے نبی دے اکھاں تے رکھنا، اور پھر کہنا اس قمیض دے واسطے نال اکھاں دی بینائی عطا فرما۔ فلما انجال بشیر والقاؤ علی وجہی فرتد بصیرا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جب وہ حضرت یوسف والی قمیض حضرت یعقوب نے آنکھوں پر لگائی، اللہ کے نبی کے جسم سے مس کرنے والی قمیض کی برکت سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو دونوں آنکھیں گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔
ہاں میں سمجھتا ہوں وسیلے کے منکر سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی حدیثیں درجنوں حدیثیں موجود ہیں، اور قرآن میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک پہنچنا ہو تو وسیلہ تلاش کر کے آنا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں جو اس کے باوجود کہ کسی محدث نے انکار نہیں کیا، اگر اس کے باوجود کوئی ملا انکار کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تواڈے تے میرے روحانی ابا جان، آنکھو نا سبحان اللہ، کتنے سال روئے جی؟ 300 سال۔ کنے؟ 300 سال۔ حضرت آدم 310 سال حضرت آدم روئے، توبہ منگتے رہے، وہ شیطان نے پھسلا دیا تھا، یا اللہ میری غلطی کو معاف فرما، حالانکہ غلطی نہیں تھی، وہ تو اللہ کا امر تھا جو پورا ہونا تھا، یا اللہ معاف فرما۔ نہیں جی، رب جدو سندا ہے تو پھر وسیلے دی کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں 3 صدیاں رب سنتا تھا، مگر آدم نبی تھا پھر بھی مانتا نہیں تھا۔ ایک دن رو رہے تھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے چند کلمے پھر آدم کے دل اور دماغ میں ڈالے۔ حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، لاکھوں حوالہ جات موجود ہیں، حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر کہا اللہم اغفر لی بحق نبیک، یا اللہ اپنے سونے آخری نبی الزمان پیارے نبی دے واسطے نال میری خطاواں نو معاف فرما۔ اسی وقت جبریل آئے اور جبریل نے کہا، رب فرماتا قد صدقت یا آدم، اے آدم تساں بالکل سچ کہا ہے، پر رب پوچھ رہے ہے کیف انت عرفت، تانوں پتہ کیویں لگا کہ میرا کوئی نبی محمد بھی ہے؟ سبحان اللہ کو یاد رکھو۔ آپ نے کس طرح پہچانا کہ میرا نبی میرا محبوب کوئی محمد بھی ہے؟ ابھی تو انہوں نے آنا ہے، وہ تو آخر میں آئیں گے، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ جب میرے اندر تو ونفخت فیہ من روحی، روح کو پھونکا تھا، میں نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تھا تو سب سے پہلے میری نگاہ تیرے عرش پر پڑی تھی، میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ یا اللہ میں جنت میں گیا تو جنت کے ہر پتے پر محمد عبدی و رسولی لکھا ہوا تھا، جب میں پھل کھاتا تھا تو پھلوں پر محمد عبدی و رسولی لکھا ہوا تھا، اور جب میں پردوں کو ہٹاتا، جنت کے پردوں کو ہٹاتا، پردے کی ہر تہ میں محمد عبدی و رسول لکھا ہوتا تھا، جب میں نے جنت کے درمیانی دروازے کو دیکھا اس پر بھی محمد لکھا ہوا تھا، میں حوروں کو دیکھتا، حوروں کی پیشانیوں پہ محمد لکھا ہوا تھا، میں حوروں کی پتلیوں میں دیکھتا، حوروں کی پتلیوں میں محمد لکھا ہوتا تھا، میں غلمان جنت کے ناخنوں میں دیکھتا محمد لکھا ہوتا تھا، میں سمجھ گیا جدے محمد دے جنت وچ ہر جگہ تے رب نے بینر لائے نے محمد رب نو بھی پیارا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد صدقت یا آدم، آدم تساں سچ کہیا ہے، پر ساڑی بھی گل ذرا سن لو۔ فرمایا قد غفرت لک، قد غفرت لک، قد غفرت لک، رب نے فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہم نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا ہے، پر یاد رکھو ہم نے اس لیے معاف کیا ہے کہ آپ نے وسیلہ میرے محبوب کا ڈالا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لولا خلقتک، اے آدم اگر سونے محبوب نو ظاہر کرنا مقصد نہ ہوندا تو اسی تہاڈی بھی تخلیق نہ فرمایا۔ فرمایا اے آدم اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ کائنات والے دیکھیں میرے محبوب کی شان اور عظمتیں کیا ہے۔ ہاں وسیلہ ڈالنے سے رب سنتا ہے، ہم کہتے ہیں وسیلہ ڈالنا چاہیے اللہ راضی ہوتا ہے، وسیلے کے بغیر بھی رب سنتا ہے، مگر وہ سنتا ضرور تھا مانتا نہیں تھا، مان بھی جاتا ہے، لیکن رب نے طریقہ دیا ہے، اگر جلدی منوانا ہے
کہ پھر جلدی دعا نو قبول کروانا ہے، کسی پیارے دا وسیلہ ڈالنا، واسطہ ڈالنا، واسطہ ڈالنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ رسول پاک نے خود تعلیم بھی دی ہے اور صحابہ کا عمل بھی رہا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی، وہ جنگ یمامہ ہو یا جنگ بدر ہو، یا محمد آہو کہتے، رب تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا، 13 صدیوں تک یہ طریقہ رہا، جب بھی کسی کو مشکل آتی یا محمد آہو کہہ کے اللہ کو پکارتا، اللہ اس انسان کی مشکل کو بھی حل فرما دیتا اور حاجت کو بھی پورا فرما دیا کرتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حضور سے کامل محبت عطا فرما۔